جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو شروع میں میانمار کی آ رہی بہت ہی خطرناک تصویریں دکھاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں کی فوج کو عذاب بنا کر نازل کیا ہے کہ لوگوں پر، تو وہیں پر میں بلند شہر سے آ رہی ایک ویڈیو، اور کرناٹک کے گوکاک علاقے میں زبردستی کیوں دکانیں بند کروائی جا رہی ہیں، ایک وزیر کے استعفیٰ دینے پر بی جے پی لیڈر کی وہ خبر۔ 250 فیکٹریوں پر غازی آباد میں اس وقت جو ہے تلوار لٹک چکی ہے انہدام کی، کاروباری مشتعل نظر آ رہے ہیں۔ تو انوراگ کشیپ اور تاپسی پنو کی رہائش پر انکم ٹیکس کی ریڈ ہونے اور چھاپہ ماری کارروائی کے بعد سیاست میں ہلچل ہے۔ وہیں پر کار میں لفٹ کے بہانے بینک مینیجر کو لوٹنے والے گروہ کی حراست میں لے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو وہیں پر سپریم کورٹ نے تازہ تبصرہ کیا ہے کہ حکومت کی رائے سے الگ نظریہ رکھنا ملک سے غداری نہیں ہو سکتی، اور وہاں پر جنسی استحصال کی شکایت کرنے والی غیر مسلم خواتین کے خلاف چین کس طرح ظلم و ستم کر رہا ہے وہ خبر میں سناؤں گا، اور افغانستان میں 3 خواتین صحافیوں کو قتل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جناب آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، نئے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، بہت سارے لوگوں کو وعدہ پورا کرنا ہے، ضرور اس کی جانب توجہ دیں، اور ہمارا اگلا ٹارگٹ 2 ملین سبسکرائبرز ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کو میانمار لے چلنا چاہتا ہوں اور وہ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں جو آج کی تازہ ترین تصاویر آ رہی ہیں میانمار میں۔ یہاں لگاتار اس وقت جو ہے فوجیوں کی جانب سے ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف میانمار کے مختلف علاقوں سے آ رہی یہ تازہ تصاویر ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں کہ لگاتار فوج جو ہے وہ عام شہریوں پر اور جو لوگ احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں، نہ خواتین کو چھوڑا جا رہا ہے یا نہ مرد حضرات کو۔ یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو آ رہی ہے، کہ پہلے ہم نے ایک مرتبہ دیکھا تھا یہاں کے عام مسلمانوں پر جب فوج ظلم و ستم کر رہی تھی سرکار کے ماتحت میں، ایسی ہی ایک تصاویر فوج کے ظلم و ستم کے خلاف دیکھنے کو ملتی تھیں، اور آج اس طرح کی تصویریں لگاتار آ رہی ہیں۔ یہ کوئی پرانی تصویریں نہیں ہیں، یہ آج کی تصویر ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے ایک وہاں کے میانمار کے شہری کے ٹویٹر سے یہ میں نے تصویر نکال کر کے آپ لوگوں کے سامنے لایا ہوں، جس میں انہوں نے کہا وی آر ناٹ سیف اینی ویئر اینی ٹائم، ہم کہیں بھی کبھی بھی سیف نہیں ہے، پلیز جو ہے اس فوج کے بغاوت کو روکیں، ان کے ظلم و ستم کو روکیں، کہتے ہوئے اس وقت میانمار کے وہاں کے لوکل لوگ، مقامی لوگ جو ہے لگاتار سوشل میڈیا میں الگ الگ انداز میں تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرتے ہوئے پوری دنیا کو فوج کی ظلم و ستم کی کہانی سنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت مشکل سے تصاویر اور ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں، اس لیے کہ جگہ جگہ پر ایک تو نیٹ کی سہولیات کو جو ہے پوری طرح سے کالعدم کر دیا گیا ہے، معطل کر دیا گیا ہے، پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو وہاں کی جو اندرونی اصل تصاویر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بمشکل نکل کر کے آ رہی ہیں۔ یہ جو تصاویر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ وہاں کے مقامی شہریوں کے کئی ٹویٹر ہینڈلرز ہیں جو سماجی کارکنان کہتے ہیں، الگ الگ پارٹیوں سے وابستہ کچھ لیڈران ہیں، وہاں سے میں یہ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے لا کر رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہاں کے ہر چیز سے جو ہے ہم لوگ اپڈیٹ رہ سکیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ 8 کروڑ کے قریب فیک کرنسی نوٹ جو 500 روپے کے ہیں، وہ جو ہے ضبط کر لیے گئے ہیں آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے بارڈر میں۔ ان نوٹوں کو جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوششیں ہو رہی تھی، آپ اس کا منظر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ نوٹ بندی کی وجہ سے کالا دھن آئے گا، اس طرح کی جعلی نوٹوں میں کمی آئے گی، لیکن محسوس کیا جا رہا ہے کہ کمی نہیں آئی، بلکہ جو ہے مزید موقع مل گیا ہے اس وقت جعلی نوٹ چھاپنے والوں کو کہ وہ اس طرح سے جو ہے
نوٹ چھاپ کر کے ملک کی اور بھارت کی اکانومی اور اقتصادی حالات کو مزید بدتر کر سکیں۔ یہ دیکھیے یہ پوری ویڈیو ہے جو اس وقت آندھرا پردیش اور اڑیسہ کے بارڈر سے آئی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، آج مارننگ پرائم ٹائم میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ تفصیلات رکھی تھی کہ کس طرح بی جے پی وزیر نے ایک خاتون کا استحصال کیا اور جاب دینے کے بہانے اس کو لوٹا، اور اس کا جو ہے الگ الگ طرح کی ویڈیوز وائرل ہو رہی اس وقت کرناٹک میں، لیکن ظاہر سی بات ہے سیاست کو بند کروانے دکھاؤں یو پی میں، جبکہ یہاں کے نیتا لوگ، یہاں کے سی ایم بنگال میں جا کر کے بڑے بڑے بھاشن دے رہے ہیں، تو یہاں کی زمینی سطح پر کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ لگا لیں۔ یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں 28 فروری کو ایک لڑکی جس کی عمر 12 سال بتائی گئی ہے وہ جو ہے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جس شخص کے سلسلے میں یہ شبہ تھا یا شک تھا کہ وہی ہو سکتا ہے، اب اس کی گھر سے ہی جو ہے یہ لاش ملنے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پورے پولیس کا قافلہ اس وقت جو ہے وہاں سے بلند شہر کے اس علاقے سے اس جگہ سے جا رہا ہے جہاں پر جو ہے یہ خبر ملی تھی کہ اسی کے گھر میں جو ہے یہ لڑکی کی اس وقت لاش ملی ہے۔ اس طرح سے جو ہے پوری طرح سے یو پی کے حالات سامنے آ رہے ہیں۔ محسوس کیا جا سکتا ہے کس طرح ایک دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں بچا ہے جہاں یو پی کے کسی علاقے سے یہ خبر نہ آئی ہو کہ جو ہے وہاں پر لڑکی کے ساتھ یا پھر خواتین جنسی جرائم میں کمی آئی ہو۔ ہر دن کوئی نہ کوئی خبر یہاں سے آتی رہتی ہے۔ اس سے یہاں کے حالات، یہاں کا جو ہے لا اینڈ آرڈر کا سسٹم کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا مضبوط ہے، جبکہ تعریف تو ہر جگہ یہاں کے سی ایم جا کر کے کر رہے ہیں۔ کل میں نے وہ خبر بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اسی طرح ناظرین گرامی، غازی آباد کے پانڈو نگر میں 250 فیکٹریوں پر انہدامی کارروائی کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ غازی آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے 3 دہائی پرانی یونٹوں کو منہدم کرنے کا نوٹس دے کر کاروباریوں کی فکر بڑھا دی ہے۔ اس سلسلے میں اب صنعتی ادارے کھل کر مخالفت میں سامنے آ گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق اتھارٹی کے ذریعے نوٹس دیے جانے کے بعد کاروباری مشتعل ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے ذریعے استحصال شروع ہو گیا ہے جو مناسب نہیں۔ غازی آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی GDA کا اس پورے معاملے میں کہنا ہے کہ جو تعمیراتی کام ہوئے ہیں وہ صحیح نہیں تھے۔ اس تعلق سے غازی آباد فیڈریشن انڈسٹری کے سربراہ ارون شرما نے بتایا کہ GDA کی طرف سے نوٹس جاری ہوا ہے۔ 250 سے زیادہ یونٹس یہاں پر کام کر رہے ہیں جنہیں نوٹس بھیجا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ تعمیرات غیر قانونی ہیں۔ اس نوٹس سے صنعت کاروں میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے غازی پور کے 250 فیکٹریوں پر لٹکی اس انہدامی تلوار کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ مشتعل بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ بہرکیف سرکاری اپنے جو ہے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے نوٹس جاری کیے جانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، آج صبح ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے مرکزی ایجنسیوں میں CCTV کیمرے نصب نہ کرنے کو لے کر کے الگ الگ طرح سے جو ہے سپریم کورٹ کی پھٹکار لگی تھی مرکزی حکومت کو، اور اس کا غلط استعمال کس طرح ہوتا ہے اس پر بھی تبصرہ کیا تھا۔ اس کی تازہ خبر یہ بھی ہے جو اس وقت ہے۔ بالی ووڈ کے ڈائریکٹر انوراگ کشیپ اور اداکارہ تاپسی پنو اور مدھو منتینا کی رہائش پر محکمہ انکم ٹیکس نے بدھ کے روز چھاپہ ماری کر دی ہے، اور مدھو منتینا کے ٹیلنٹ مینجمنٹ کمپنی کو یعنی کون جس کو کہا جاتا ہے اس کے دفتر پر بھی محکمہ انکم ٹیکس کے عہدیداران کے پہنچنے کی اطلاع ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ چھاپہ ماری کمپنی فینٹم فلمز کے حوالے سے ٹیکس چوری کے سلسلے میں کی جا رہی ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اور کانگریس لیڈر اشوک چوہان نے اس چھاپہ ماری کو مودی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ نیوز پورٹل بلکہ کئی سارے ایجنسیوں کے ذریعے سے مل رہی رپورٹ میں محکمہ انکم ٹیکس کے ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے انکم ٹیکس چوری کے معاملے میں ان سے وابستہ جن لوگوں کے خلاف چھاپہ ماری کی گئی ان میں انوراگ کشیپ، تاپسی پنو، وکاس بہل اور دیگر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ متعدد دیگر لوگوں کی بھی فلموں میں ٹیکس چوری کے تعلق سے تلاش کی جا رہی ہے۔ دراصل اس خبر کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت مجھے اس لیے پیش آئی کہ انوراگ کشیپ اور تاپسی پنو ہمیشہ سے مرکزی حکومت کو تنقید کرنے کو لے کر کے مشہور ہیں۔ بالخصوص انوراگ کشیپ تو بہت زیادہ جو ہے وہ تنقید کرتے ہیں بی جے پی حکومت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہے یہاں پر اس وقت صاف طور پر کہا گیا ہے کہ یہ کسی خاص چیز کو لے کر کے نہیں ہے بلکہ یہ سب انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔
محکمہ انکم ٹیکس کی چھاپاماری کے حوالے سے مہاراشٹر حکومت میں کابینہ وزیر کانگریس کے لیڈر اشوک چوہان نے سوال اٹھاتے ہوئے اسے مودی حکومت کی انتقامی کارروائی قرار دیا۔ وہیں شیو سینا کی رکن پارلیمنٹ پرینکا چترویدی نے ٹویٹ کیا، امید ہے کہ ہمارے ملک کا محکمہ انکم ٹیکس جلد غلامی کی صورتحال سے باہر آئے گا۔ ایسی امید ای ڈی اور سی بی آئی کے لیے بھی ہے۔ خیال رہے ناظرین کہ انوراگ کشیپ مرکزی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف بے باکی سے رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں، جبکہ تاپسی پنو نے نئے زرعی قوانین کے حوالے سے کسانوں کے حق میں آواز اٹھائی تھی۔ اس معاملے پر مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ ہر معاملے کو سیاست کی نظر سے دیکھنا صحیح نہیں ہے، تفتیشی ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں اور یہ معاملہ کورٹ میں بھی جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مرکزی ایجنسیوں کا کس طرح استعمال ہو رہا ہے اور مرکزی حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، کہتے ہوئے آج صبح سے یہ خبر آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح چینلوں میں چھایا ہوا ہے، جبکہ بہت چھوٹا معاملہ تھا۔ اصل میں یہ آج مین اسٹریم میڈیا میں اس خبر کو بہت زیادہ اس لیے دکھایا گیا، اس لیے کہ آج جو بی جے پی وزیر کے سلسلے میں جو استعفیٰ ہوا کرناٹک میں، اس کو لے کر کے سب سے زیادہ ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا۔ اس نے جو خاتون کا استحصال کیا جواب دینے کے لے کر کے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک خبر کو دبانے کے لیے اس خبر کو اس قدر اچھال دیا گیا کہ وہ خبر جس کو مین اسٹریم میڈیا میں اب چھانا تھا، مرکزی حکومت کو آڑے ہاتھوں لینا تھا، اس کو لے کر کے ڈیبیٹ ہونا چاہیے تھا، وہ کسی کونے میں دب گیا۔ اور یہ ایک چھوٹے سے فلم میں انکم ٹیکس کو لے کر کے ہو رہے چھاپے کو لے کر کے جو ہے بہت بڑے پیمانے پہ پیش کیا گیا، جبکہ انوراگ کشیپ اور یہ اداکارہ بھی مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ مرکزی حکومت پر چونکہ جو ہے لگاتار تنقید کرتے رہے ہیں، اس بات کو لے کر کے بھی جو ہے ایک الگ ہی طرح سے اس وقت سچویشن پیدا کر دی گئی میڈیا میں اس خبر کو دبانے کے لیے جو کرناٹک میں بی جے پی کے وزیر جو کہ ننگے حالت میں جن کی ویڈیو وائرل ہوئی، عیاشی کے حالت میں ویڈیو وائرل ہوئی، ایک خاتون کو جواب دینے کے نام پر استحصال کرنے کے نام پر وائرل ہوئی اور لگاتار وائرل ہو رہی ہے اور میڈیا میں اس کا چرچا بھی چل رہا ہے، لیکن اس پیمانے پہ چرچا نہیں ہوا جس پیمانے پہ چرچا ہونا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی نیوز سامنے لا کر کے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز کہا کہ حکومت کی رائے سے الگ نظریہ یا سوچ رکھنے والوں کو وطن غدار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ عدالت نے جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ کے ذریعے دفعہ 370 منسوخ کرنے کے خلاف بیان دینے کے معاملے میں داخل ایک مفاد عامہ عرضی کو بھی خارج کر دیا ہے۔ جسٹس سنجے کشن کول اور ہیمنت گپتا کی بینچ نے کہا کہ عدم اتفاق کو ملک سے غداری نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت عظمیٰ نے یہ بات وکیل شیو ساگر تیواری کے ذریعے سے رجت شرما اور دیگر کے ذریعے داخل عرضی پر کہی ہے۔ عدالت عظمیٰ نے عبداللہ کے خلاف عرضی داخل کرنے کے لیے عرضی دہندگان پر 50,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ عرضی میں فاروق عبداللہ کے مبینہ بیان کا حوالہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے دفعہ 370 پر ہندوستان کے خلاف چین اور پاکستان کی مدد مانگی تھی۔ نیشنل کانفرنس ان خبروں کو مسترد کر دیا کہ ایک ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران اس کے لیڈر فاروق عبداللہ کے حوالے سے رپورٹ میں کہا تھا کہ آئین کی دفعہ 370 کو چین کی مدد سے کشمیر وادی میں بحال کیا جائے گا۔ عرضی میں کہا گیا کہ عبداللہ کا عمل قوم کے مفاد کے خلاف بہت سنگین جرائم ہے، اس لیے وہ پارلیمنٹ سے ہٹائے جانے کے حقدار ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کا منشا ایسا نہیں تھا اور اس پر کورٹ نے جو ہے صاف طور پر کہا کہ جو ہے اگر آپ حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کس طرح سے جو ہے وطن کے غدار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کورٹ کو دوسرے معاملوں میں بھی سوچنا چاہیے جو اکثر اس وقت جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں وہ مرکزی حکومت کی تنقید کو لے کر کے ہی ہو رہی ہیں اور الگ الگ طرح کی جو ان پر دفعات بھی لگائے جا رہے ہیں، اور حال ہی میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سارے جو ہے سماجی کارکنان ابھی بھی جیل کے پیچھے ہیں جو ہے کوئی گناہ نہیں کیے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے میں آپ کو ایک اور خواتین پر جو ظلم ہو رہا ہے، مسلم خواتین پر، ان کے خلاف شکایت کرنے والی خواتین کے خلاف مزید جو ہے ظلم و ستم ہو رہا ہے ملک کے چین میں، یعنی چائنا میں۔ اپنے مغربی علاقے میں آباد اپنی مسلمان کمیونٹی سے ناروا سلوک پر بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے تناظر میں چین ایک غیر معمولی جارحانہ مہم کے ذریعے ان الزامات کو رد کرنے میں کوشاں ہے، جس میں ان خواتین کے خلاف واضح اقدامات شامل ہیں جنہوں نے صوبے سنگیانگ میں جنسی استحصال کی شکایت کی تھی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ان اقدامات کی وجہ سے مغربی ممالک کے قانون سازوں کی بڑھتی ہوئی تعداد چین پر نسل کشی کے الزامات عائد کر رہی ہے، اور جیسے جیسے صوبے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزامات میں اضافہ ہو رہا ہے تو چین نے اپنی توجہ ان اوئغور خواتین گواہان کی ساکھ متاثر کرنے پر مرکوز کی ہوئی ہے جنہوں نے حالیہ دنوں میں استحصال کی اطلاعات دی تھی۔ چین کے عہدیداروں نے پرائیویٹ ڈیٹا کا حوالہ دیگر ان خواتین کے کردار پر انگلیاں اٹھاتے ہوئے ان پر ناجائز تعلقات استوار کرنے اور ایک خاتون پر جنسی مرض منتقل کرنے کے الزامات عائد کر دیے۔
عہدیداروں کا کہنا ہے کہ یہ معلومات بقول ان کے خواتین کے کردار پر سوالات اٹھاتی ہیں اور سنکیانگ میں استحصال کے واقعات کی اطلاعات دینے والی خواتین کی غلط بیانی کو ثابت کرتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، لمبی رپورٹ ہے، میں مختصر کرتے ہوئے بتاؤں کہ جن خواتین نے شکایت کی تھی کہ یہاں کی حکومتیں ظلم و شکایت کر رہی ہیں، ان پر جو ہے غلط کاری کرنے کا الزام لگائی جا رہے ہیں مسلمان خواتین پر، اور اس طرح سے غلط بیماری بھی لوگوں میں پھیلانے کی شکایت کرتے ہوئے ان پر الزام لگاتے ہوئے مسلم خواتین کو جو ہے ٹارچر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چین کی حکومت کی جانب سے۔ یہ رائٹرز کی اس مکمل رپورٹ کا خلاصہ ہے، تو اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چائنا میں اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین، میں آخری خبر افغانستان کے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں پر ملک کے یعنی افغانستان کے مشرقی شہر جلال آباد میں منگل کے روز 3 خاتون صحافیوں کو گولیاں مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ افغانستان کے شہری علاقوں میں پروفیشنل ورکرز پر حالیہ دنوں میں ہونے والے حملوں کی وجہ سے ملک میں ایک قسم کے خوف کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے ہی اس خبر کو دیا ہے، اور مقامی ٹیلی ویژن اسٹیشن انعکاس ٹی وی کے ہیڈ آف لوکل براڈ کاسٹر لمحے لطیفی نے بتایا کہ ان تینوں خواتین نے حال ہی میں گریجویشن مکمل کی تھی۔ ان کی عمریں 18 سے 20 سال کے درمیان تھی اور یہ اسٹیشن کے ڈبنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی۔ حکومتی ذرائع کا ماننا ہے کہ قتل ہونے والی تینوں خواتین کام ختم ہونے کے بعد اپنے گھروں کو جا رہی تھی کہ عینی شاہدین کے مطابق ایک مسلح شخص انہیں سروں پر گولی مار کر فرار ہو گیا۔ چوتھی خاتون اس واقعے میں زخمی ہو گئی۔ اسپتال کے ترجمان کے مطابق ان کی حالت ابھی خطرے سے باہر تھی۔ پولیس چیف گل ہمت کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں کو مبینہ سرغنہ گرفتار کر لیا گیا، اس کا تعلق بھی طالبان سے ہے۔ طالبان کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کے حملوں کو لے کر کے ہمیشہ سے طالبان کو جو ہے نشانہ بناتا جا رہا ہے، لیکن طالبان نے صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ ان خواتین کو نشانہ بنانا انہوں نے نہیں بنایا اور نہ ہی ان کے کسی کارکن نے نشانہ بنایا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس طرح کے صحافیوں کو، بالخصوص خواتین صحافیوں کو جو میدانی صحافی نہیں تھے بلکہ ڈبنگ ڈپارٹمنٹ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چینل میں آپ جو ہے اپنی آواز دیتے ہیں اور جو ہے اس کے سامنے ویجولز وغیرہ پیش کر کے جو ہے آپ کو پیش کی جاتی ہیں خبریں وغیرہ، اس ڈپارٹمنٹ میں ہونے والے خواتین سے ان لوگوں کو کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ اس سے کیا مسئلہ ہے کہ جو خواتین کو اس طرح مار کر کے افغانستان کی، اور چونکہ صحافیوں کو جب نشانہ بنایا جاتا ہے تو خبر انٹرنیشنل سطح پر عام ہو جاتی ہیں، تو شاید اس طرح کی جو ہے قتل و غارت گری پیدا کر کے جو ہے وہ لوگ جو اس وقت طالبان اور حکومت کے درمیان میں مذاکرات نہیں ہونا چاہتے اور اسی طرح تباہی میں ملوث رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کو، شاید ان لوگوں کی جو تھرڈ ایک ایسی جو طاقت یہاں کام کر رہی ہے کہ کسی بھی صورت میں خون خرابہ ختم نہ ہو، امن کا ماحول نہ بنے، تاکہ وہ اسی طرح سے جو ہے ہتھیاروں کو بیچ کر کے یا پھر اس طرح کی بدامنی پھیلا کر کے اپنا فائدہ اٹھا سکیں، وہ طاقتیں کس طرح سرگرم ہیں، اس سے جو ہے ان تمام واقعات سے، واردات سے، حادثات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سچویشن اس وقت بنائی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی